ختم دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب محمود بن سعید. محمود بن سعید. الله بملكه الله قبلته بيت الله من يطيعه فقد طاع الله في مرتبة الغيب والله كلامه كلام الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى جامع الكلم كلامه والبراق ورفع مركبه إلى الوراء سفره مقام الأهلية مقامه هو كافة للناس أمته أخرجت للناس كتابه بيان للناس رسولا من الناس جميعا أصحابه مسير الأنبياء الأرض كلها المصلى جعل الله لهم على الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول النبيين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين والصلاة والسلام على سيد الإمام المتقين المحدثين المتطهرين وإمام الصالحين أنيس الصالحين سيدنا وسيدكم مولانا ومولاكم سيدنا وسيدكم مولانا ومولاكم سيد المرسلين قدس روحه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم. عظیم الشان میں 40-50 افراد ہونے یا 400,000-5,000 افراد ہونے کی وجہ سے کوئی محفل عظیم الشان نہیں ہوتی. عظیم الشان دراصل اس چیز کا نام ہے کہ جس چیز کے لیے کوئی کام کیا جاتا ہے اس کی شان کو کہا جاتا ہے کہ وہ عظیم ہے. محفل نام کے اندر کوئی 2 آدمی ہو یا 2000 آدمی ہو باہر عظیم الشان ہے اس لیے کہ جس چیز کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ عظیم ہے. یہی وجہ ہے کہ درود ہم پڑھتے ہیں تو درود شان ہے مولا شان کو ہم کہا جاتا ہے. تو ہر چیز کی ایک شان ہوتی ہے وہ شان کے حساب سے بات کی جاتی ہے. جس بزرگ کی آپ بات کر رہے ہیں ولایت چونکہ ایک فطری تقاضا ہے فطری امر. اس مسئلے میں پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ جس طریقے سے کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی آدمی کام کر رہے ہیں تو وہاں لازمی ایک ایسا لیڈر ایک رہنما چاہیے ہوتا ہے کہ جو گائیڈ کرتا ہے جو رہنمائی فراہم کرتا ہے. یہ دین فطرت ہے تو یہ فطری تقاضا ہے انسان کا کہ ایک رہنما ایک تقاضا چاہیے. تو ختم نبوت سے پہلے بھی اہل اللہ کا ایک طریقہ کار رہا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ہدایت حاصل کی لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن گئی اور ان تک پیغام پہنچایا. تو وہ ہدایت کا سرچشمہ پہنچانے والی نبوت کے مقام پر فائز نبی کہلائے اور خود ان کا اپنا مقام فناء اللہ کا مقام بن گیا. وہ آہستہ آہستہ فناء اللہ کے مقام پر پہنچتے چلے گئے یہاں تک ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب ہدایت اپنے اہتمام پر پہنچتی ہے اپنے تکمیل پر پہنچتی ہے اپنی شان پر پہنچتی ہے اور پھر کامل فناء اللہ کا ایک وجود آتا ہے. یعنی کامل کا مطلب ایک ایسا وجود یا ایسی چیز یا ایسی شخصیت جس کا ہر اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب اسی کے لیے ہو جاتا ہے وہ کہلاتی ہے کاملیت. تو جو شخصیت جس کو کامل فناء اللہ کہا گیا اور جس کے حق اور جس کی صداقت کے لیے جس کی تحقیق کے لیے قرآن اپنا فتویٰ جاری کرتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ اس کی کامیت یہ ہے کہ اس کی کوئی بات بھی ہے کوئی کلام بھی ہے کوئی گفتگو بھی ہے چل جائے گی تو وہ عمل ہو لیکن وہ ہوتا ہے کہ وہی کتاب ہے. یہ کامیت. تو ختم نبوت کے بعد بھی یہ سلسلے کو قائم رہنا ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے اور یہ سلسلہ کرتا ہے بانداز ولایت. جیسا حضور علیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبوت الا المبشرات نبوت تو باقی نہیں رہی لیکن بشارات باقی ہیں. ولایت کا ایک سلسلہ چلتا ہے جہاں پر اہل اللہ منبع ہدایت سرچشمہ ہدایت مینار ہدایت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اذن سے ان کے حکم سے ان کی تعمیل کی ان کی تربیت کی عوام کے لیے عوام الناس کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنتے ہیں. پھر وہ فناء رسول کے مقام پر پہنچتے ہیں عوام الناس ولی اللہ کے مقام پر پہچانے جاتے ہیں. اسی طریقے سے پھر وہ کامل فناء رسول کی بات ہوتی ہے. ایک ایسا وجود آتا ہے ایک ایسی بات کرتا ہے کہ جس کا
اٹھنا، جس کا بیٹھنا، جس کا کام کرنا بھی عین ہی اسی انداز میں ہوتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یعنی اس کا کوئی کلام ایسا نہیں ہوگا جس میں رسول کی رضا شامل نہیں ہوتی، جس میں رسول کی اجازت شامل نہیں ہوتی۔ پھر وہ اگر کہتا ہے کہ ہندوستان مسلمان ہونے والا ہے یا زندہ نعمت مسلمانوں کا آخری سہارا ہے، اس کا کلام نہیں ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى، وہ ایک کام کو آگے لے کر چلتا ہے، وہ ایک اذن سے آتا ہے۔ ولایت دو طریقے کی، مطالعہ کریے، صوفیت کا مطالعہ کیجیے۔ ولایت دو طرح کی، ایک ولایت بالفعل ہے، ایک ولایت بالامر۔ ولایت بالفعل یعنی انسان جب قرآن نوافل کی پڑھتا ہے، بہت سارا ریاضت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ ایک ایسے مقام پر آتا ہے جہاں پہ وہ ولایت حاصل کرتا ہے، وہ ولی اللہ بنتا ہے۔ اور ایک ولایت وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ من المؤمنین، ہم مومنوں میں سے کچھ لوگوں کو چنتے ہیں، وہ بچپن سے ولی ہوتا ہے، وہ بچپن سے ولی ہوتا ہے، اللہ اسے کسی خاص کام کے لیے چنتا ہے اور اس کو پھر ولایت اس کام کے لیے اس کو کسی خاص اذن کے لیے دے کر پھر وہ کام کا سلسلہ آگے بڑھاتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں کئی بزرگان دین موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اہم مقام پر بنایا، خلاف رسولیت کے مقام پر ایک اہم، جن میں سے ایک بہت بڑے اہم بزرگ، بہت بڑی ہستی جنہیں خاص ایک مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے ہندوستان میں کہ تمہیں جانا ہے ہندوستان میں، وہاں کی تبلیغ کرنا ہے اور وہاں کے پرتھوی راج کے خلاف کام کرنا ہے کہ وہ راج جو مسلمانوں کے لیے اور عالم اسلام کے لیے ٹینشن بنا رہا ہے، ایک پرابلم کا۔ پھر آپ ہجرت کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، پھر یہاں پر غزوات کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے۔ اس بزرگ کا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم نے کل سنا ہے، آج 7 رجب، آج ہم جس بزرگ کو بنا رہے ہیں وہ بھی ایک کامل فلاح رسول ہے۔ 6 رجب آپ کا ہے، 7 رجب آپ کا ہے، چراغ سے چراغ جلتا رہا اور جل رہا، الحمدللہ اللہ کا کام سلسلہ چلتا ہے۔ کامل فلاحیت کی ہم جو بات کر رہے ہیں تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ یاسین کی، سورہ یاسین کے بارے میں ہر فرقے کے، چاہے وہ دیوبند مسلک سے ہو، بریلوی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ایک کامن کانسیپٹ ہے کہ جب انسان حالت نزا میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ کیا مقصد ہوتا ہے کہ اگر اس کی جان جانی ہے تو مشکل آسان ہو جائے، جان کو رکنا ہے، زندگی اگر باقی ہے تو وہ پریشانی دور ہو جائے۔ حالت نزا میں یاسین شریف کو پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی باقی تمام صورتوں کا آپ مطالعہ کیجیے، ہر صورت کی جتنا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام سے کرتا ہے، اپنے نام سے کرتا ہے، اپنی خاصیت سے کرتا ہے، پھر اس کے بعد عوام کی بات ہوتی ہے، اس میں رسول کی بات ہوتی ہے، پھر انجام کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یاسین کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ یاسین وہ صورت ہے کہ جس کی ابتدا ہی رسول کی شان سے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور کیسی شان کہ جہاں اللہ آپ کی شان کس انداز سے بیان کرتا ہے، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ تو ہی رسولوں میں سے رسول ہے جو صراط مستقیم پر ہے۔ انبیاء آئے اور صراط مستقیم کی تمنا کرتے رہے، صراط مستقیم کی دعا کرتے رہے، لیکن جب کامل فنا فی اللہ کا وجود آتا ہے تو صراط مستقیم اس کی دعا کرتا ہے اور اللہ بھی اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ وہ یہ اس کی مقام ہے جس کی ہم بات کریں، یہ ایک شان ہے۔ تو جس رسول کا تذکرہ ہے وہ پڑھا جاتا ہے سورہ یاسین، کسی جانکاری کے عالم میں کسی آدمی کے پاس۔ اہل علم سے میں پوچھتا ہوں جو قرآن کریم کا جو مطالعہ کرتے ہیں سب جانتے ہیں نحن نحیی الموتیٰ، حیات اور موت کے معاملات قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم، ہم تمہیں موت دیتے ہیں، ہم تمہیں حیات دیتے ہیں، لیکن سورہ یاسین خود کو چنا جاتا ہے۔ پھر خود یہ سننا بھی نہیں کہ نظر کے عالم میں یاسین کو پڑھا جا رہا ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کا جو ثابت بزرگ نے فرمایا کہ ہم قرآن کا مطالعہ تو کرتے ہیں لیکن قرآن پر تدبر کو نہیں کرتے، جب جو قرآن سیکھ کے کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن او علی قلوب اقفالها، کہ وہ یاسین جس پہ اللہ اپنے رسول
رسول کی شان سے سورت کا آغاز کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اور سنت بیان کر دی، لوگوں نے طریقہ کیا، ہر مقصد میں کیا کہ نظر کی حالت میں بیان کر رہے، پڑھنے سے جس کو جان جانی ہے اس کی آسانی ہوتی ہے، جس کی بچنی ہے وہ آ جاتی ہے۔ یعنی اللہ نے فتویٰ دے دیا، اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ جب بھی معاملہ ہوگا جان کا یا حیات کا تو معاملہ جب بھی ہوگا فصیح ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتا۔ اب جو فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ کا رسول کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور رسول کون سا رسول؟ فنا فی اللہ، یعنی جو اللہ میں مکمل فنا ہے۔ تو جو اللہ میں فنا ہو گیا، اللہ فنا نہیں ہو سکتا تو رسول فنا نہیں ہو سکتا۔ یہی حیات النبی ہے جس کو ہم بات کرتے ہیں۔ پھر یہ ولایت کون سی ولایت؟ فنا فی رسول کی بات کریں، اللہ نے اپنی صفت استعمال کی بنی، اللہ کا موت وارد نہیں ہوتی، فنا فی رسول کے اندر موت وارد نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ولی اللہ کی صفت لے کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ایسے تو غور کرو میرے دوستو کہ جب مردے کی جان کا معاملہ ہے تو جس رسول کے تذکرے سے اس کی جاگری کے معاملات حل ہو جاتے ہیں تو اس کا وجود کس کو زندہ کر دے، وہ یاسین خود اپنے وجود کے ساتھ آئے اور کس کو زندہ کرے، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا مقام ہوگا، وہ کس مقام تک لے کے جائے گا۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے ستارے عالم اسلام کے اوپر نمودار ہوتے ہیں، جو اس سنت کو لے کر اٹھتے ہیں، جو اس طریقہ کار کو لے کر اٹھتے ہیں اور جو ان کی طریقہ کار کو زندگی کو بناتے جاتے ہیں، جو اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں حضور رسول نے زندہ کیا۔ یہ ہے یاسین جس کی بات کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ کا آگے ایک سلسلہ چلتا ہے، مختصر وقت میں بات کو طویل نہیں کر سکتا، ایک مقصود نقطے پر لاتا ہوں کہ یہ فنائیت کے مقام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ ہم قرآن کے اوپر تدبر نہیں کرتے، قرآن کریم کے اوپر گزر گئے۔ قرآن خود کہتا ہے کم من آیات یمرون علیہا، کتنی آیات ایسی ہیں جس پر سے گزر جاتے ہیں۔ خدا کی ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر تدبر کریں، ورنہ وہ کفار کا جو فتویٰ ہے، جو فیصلہ ہے کہ قرآن جو ہے پچھلوں کی جمع کی ہوئی کتاب ہے، وہ ثابت ہو جاتا ہے، وہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا رسول کیسا رسول ہے کہ جب اس کے پر قرآن کی آیت آتی ہے تو قرآن کی آیت کو پڑھاتا ہے جیسا کہ حکم کیا گیا، اتلو ما اوحی الیک، اے رسول تلاوت کر۔ یہ کالا کالا کے نام سے صرف تلاوت ہے، اگر کالا کالا کے نام صرف تلاوت ہے تو کالا ہوئی پھر تو قرآن بنا، اب کس تلاوت کی بات ہے؟ نہیں، رسول آتا ہے قرآن لے کر جب آتا ہے تو قرآن کو عمل میں لا کر دکھاتا ہے، پھر قرآن ایسا پڑھاتا ہے۔ کیسا پڑھاتا ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو عالم کفر بھی ایک چھوٹی سی سورت کو پڑھ کے کہتا ہے ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کیونکہ رسول نے پڑھایا وہ قرآن، رسول نے عمل میں دکھایا۔ مرشدی و مولانا سید السادات الحسنی والحسینی حضرت مولانا صدیق زندہ صاحب قدس سرور العزیز، آپ کیا فرماتے؟ یہی فرماتے ہیں کہ بات قرآن پڑھو تو اس طرح سے پڑھو کہ صحابہ چلتے ہوئے نظر آئے، عمل میں قرآن پڑھو۔ تو جب ایک فنا فی اللہ کا مقام یہ ہوتا ہے تو جو فنا فی رسول بن کر کھڑا ہوتا ہے وجود، اس کا وجود بھی اسی انداز میں ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھاتا ہے، قرآن کو دکھاتا ہے، اسی انداز میں دکھائے، وہ ہے وجود فنا فی رسول کا۔ اور پھر اللہ کے رسول ایک اور طریقہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک طریقہ فرما دیا، ایک فتویٰ فرما دیا، ایک حدیث کہ انا من الحسین والحسین منی، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے۔ یعنی اللہ کے رسول نے ایک طریقہ کار متعین فرما دیا آنے والے وقت کے لیے کہ اگر کوئی اس قافلے میں شامل ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی اس طریقے کو اپنانا چاہتا ہے تو آؤ عالی مقام کے اس طریقے کو اپناؤ۔ تو تمہارے دور کا ایک واقعہ ہے، تمہارے سامنے کا واقعہ ہے کہ جہاں پر دین اسلام کو بلند کرنے کی بات ہوتی ہے، جہاں دین اسلام کو بچانے کی بات ہوتی ہے، تو کیسی بات ہوتی ہے کہ تبلیغ بھی ہے، ہجرت بھی ہے، غزوات بھی ہے، قتل کی صحبتیں بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں، جیل میں بھی بند کیا جا رہا ہے، تمام پریشانیاں جاری ہیں، لیکن اپنوں سے بھی جنگ ہو رہی ہے، غیروں سے بھی جنگ ہے، لیکن دل میں صرف ایک امنگ ہے کہ دین بن جائے، دین بلند ہو جائے، اللہ کا کام ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے کہ انا من الحسین والحسین منی۔ اگر اس
حدیث کو میں وہیں پر ختم کر دوں کہ کربلا تک ہی متعین کر دیا جائے تو پھر بات ادھوری رہ جائے گی، کیونکہ وہ سمجھتا حسین کہ جہاں اللہ علیہ مقام نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان جانے دو، جہاں سے ہندوستان سے ٹھنڈی ہوائیں میرے نانا کو، وہ دعائے رسول کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہندوستان میں نہیں لیکن ہندوستان میں ہے، تو وہ کون سے حسین کی آمد ہو رہی ہے، کون سے حسین کی بات کرتا ہے، وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ کیوں ادھوری رہ جاتی ہے کہ رسول نے فرما دیا کہ ایک ایسا نبی، ایک ایسا ولی آنے والا ہے، ایک ایسا بندہ آئے گا جو میری نسل سے ہوگا، جو میرے سادات گھرانے سے ہوگا۔ کیا کرتا ہوگا؟ دنیا پر اپنی نعمتیں واضح کرے گا، بارش اس کی علامت ہے، پانی اس کی علامت ہے، دنیا کو قرآن پڑھنا سکھائے گا، پڑھا کر دکھائے گا۔ کیسے پڑھایا؟ کیسے پڑھایا؟ سب بہت باری سے سنتے، صرف ایک چھوٹی سی آیت پڑھوں گا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، آؤ، جب کوئی ندا دینے والا جمعے کے دن تمہیں ندا دے تو اس کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف، اور تجارت چھوڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ماشاءاللہ سبھی نماز پڑھتے ہیں، ایک سرسری انداز سے ہم نے پڑھ بھی لیا، سمجھ میں بھی آ گئی کہ جمعے کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو اس کی اہمیت قرآن کریم نے بیان کی۔ میں یہ پوچھتا ہوں، کیا ندا دینے والا صرف جمعے کی اذان میں ندا دیتا ہے؟ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، یہاں تک کہ اور نمازیں ہیں جس میں ندا دینے والا ندا دیتا ہے، تو کیا اس کی طرف بھاگنا نہیں چاہیے؟ کیا اس وقت کام چھوڑنا نہیں چاہیے؟ لیکن اللہ کو تخصیص کرتا ہے، جمعے کی بات کرتا ہے۔ کون سے جمعے کی بات کرتا ہے؟ کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب پکارنے والا تمہیں پکارتا ہے جمع ہونے کے لیے، جامعیت کے لیے، تفرقت بازی کے لیے نہیں بلاتا، وہ جب بلاتا ہے جامعیت کے لیے کہ دیوبندی ہے تو میرا بھائی ہے، ارے بیرنگی ہے تو میرا بھائی ہے، اس وقت کہتا ہے تو میرا بھائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب وہ تمہیں جمع ہونے کے لیے بلاتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف بھاگو، وذروا البیع، اور تجارتیں چھوڑ دو۔ آئے ہمارے مرشد مولا پڑھایا، اس آیت کو پڑھا کر دکھایا، دنیا کے سامنے دکھایا کہ جب اس ندا دینے والے نے ندا دی، جامعیت کے لیے ندا دی، صرف نماز کے لیے ندا نہیں دی، تو وہ امام صرف مسجد کا نہیں بلکہ انسانوں کو بلا رہا ہے، انسانوں کی جامعیت کی بات کرتا ہے۔ امام الناس بن کر وجود کھڑا ہوتا ہے، انسانوں کی بات کرنے کے لیے کھڑا ہوا، وہ امام الناس بن کر وجود کھڑا ہوتا ہے۔ اور جب اس کو بلانے والا بلاتا ہے تو لوگ کیسے بھاگے؟ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے بیٹھ کر لی، کوئی لکھنؤ سے چلا آ رہا ہے، کوئی یوپی سے چلا آیا، کوئی پنڈور سے چلا آیا، کوئی پشاور سے چلا آیا، کوئی افغانستان سے چلا آیا، فاسعوا الی ذکر اللہ، اور کیسے بھاگ رہے ہیں کہ کسوں کو بچوں کے بچپنے کا کوئی احساس نہیں ہو رہا، بیوی کی زچی کا احساس نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کا خیال نہیں ہے، صرف ایک خیال ہے کہ کوئی نماز قضا نہ ہو جائے، کوئی رکعت قضا نہ ہو جائے، کیونکہ بلانے والا امام الناس بلا رہا ہے۔ یہ پڑھ کے دکھایا کہ کیسے پڑھ کے دکھایا، اور پھر ہزاروں کی تعداد میں مبلغین کا وجود کھڑ کے دکھاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے خدا کے رسول کا وجود جو عمل میں جا کے قرآن کو دکھاتا ہے۔ تو آج اسی وجود کی ہم بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی تفصیلی اس معاملات کے اوپر گفتگو آنے والے مختلف فرمائیں گے۔